گجرات کے چودھریوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مدن۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی تو تحلیل ہو گئی، لیکن وہ جو خط تھا جو پرویز الہی نے گورنر پنجاب کو لکھا تھا، اس پر بڑا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور پھر کے پی کے اسمبلی ابھی تک تحلیل کیوں نہیں ہو سکی، اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو دو چار اور اہم خبریں ہیں وہ بھی دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پچھلے چند گھنٹوں میں عمران احمد خان نیازی نے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو دو بڑے سرپرائز دیے ہیں، اور یہ دو سرپرائزز لینے کے بعد اس وقت انہیں جگہ نہیں مل رہی ہوگی اپنا منہ چھپانے کی، کیونکہ عمران خان نے نہلے پر دہلا مارا ہے۔ معاملہ کچھ ایسے تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرویز الہی کو گھر بھیج دیں گے، ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا لیں گے، اور اس کے بعد کوئی کہیں نہیں جائے گا، نہ ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ لیکن ہم نے آج دیکھا کہ کل رات جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ ہوا ایوان کے اندر، لیکن 186 نمبر پورا کر گئے پرویز الہی صاحب۔ اب وہ جو بھی سٹریٹجی تھی، لیکن انہوں نے اپنا نمبر جو ان کی کاؤنٹنگ تھی وہ پوری ان کی ہو گئی۔ اب جی اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پرو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کے موجودہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے صحافی تھے، انہوں نے یہ دعوے کرنے شروع کیے کہ آپ نے اسمبلی تو تحلیل کر لیا ہے۔ پہلے وہی لوگ دعوے کر رہے تھے 171 دونوں اطراف ہے، لیکن اس کے بعد جب 186 کا سرپرائز مل گیا، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا آپ ٹھیک ہے اسمبلی آپ نے اعتماد کا اسمبلی سے ووٹ لے لیا ہے، لیکن کیا پرویز الہی اب اسمبلی تحلیل کریں گے؟ آج شام تک بلکہ 8-9 بجے تک یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اسمبلی تحلیل کے اوپر آپشن پر نہیں جائیں گے۔ اور وہ جو کل رانا ثناء اللہ نے باہر پنجاب اسمبلی کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ پرویز الہی نے جو ہے وہ 5 اراکین اسمبلی کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھا ہے، انہیں گارنٹی دی ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ جی میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے خدشات سے اسمبلی تحلیل کرنے پہ اب وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے تو آج گورنر کو جو ہے وہ سمری بھیج دی ہے۔ اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اینکر پرسن نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، کیونکہ ماہر قانون دان ہے، ان سے پوچھا، سوال کیا کہ اس خط کے اوپر کیونکہ کوئی عبارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف سمپل لکھ کے ایک چٹ پہ بھیج دیا گیا کہ اسمبلی ڈیزالو، تو کیا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ سلمان اکرم راجہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں یا نون لیگ یہ کہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نئی چیز لے کے آ جائیں گے، ہم اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لے کے آئیں گے کہ اسمبلی تحلیل رک جائے گی، تو کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ کلیئر اینڈ کٹ ہے، اور کچھ اس لیے نہیں آ سکتا کہ 2 دن ہے آپ کے پاس۔ گورنر اگر 2 دن میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گا تو اسمبلی آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ یعنی آج جو ہے وہ جمعرات تھی، کل جمعہ ہے اور پرسوں ہفتہ، ان 2 دنوں میں اگر نہیں کرتا، اتوار تک اسمبلی آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نہ پرویز الہی اسمبلی تحلیل کرے گا، نہ ہی عمران خان اتنا بڑا سٹیپ لے گا، اب وہ اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کریں گے، یہ ان کو اوپر آتی ہے بات۔ اب جو اس خط کے اوپر تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو خط ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ڈیٹ ڈالی گئی ہے اس کو اوور رائٹنگ کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ٹائٹل نہیں دیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، صرف گورنر کے نام کا ایک ڈیڈ لائن لکھی گئی ہے، نیچے سائن ہے پرویز الہی صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کا نام ہے۔ تو اس کو تنازع بنایا جا رہا ہے کہ یہ خط پراپر نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ فارمیٹ پہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ فارمیٹ پہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، آپ وہ قبول کر لیجئے گا، قبول نہیں کریں گے وہ بھی فارمیٹ والا، فارمیٹ کے بغیر والا بھی 2 دن میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی مؤثر ہو جانا ہے، اور فارمل والا بھی آٹومیٹکلی 2 دن میں مؤثر ہو جائے گا۔ آپ کہاں سٹینڈ کریں گے اس کے بعد؟ یہ آپ کے اوپر اب برڈن ہے، آپ نے بتانا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا، تمام ناظرین آپ اس چیز کے وٹنس ہیں
کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, آپ انتخابات سے نہیں روک سکتے, مارچ تک انتخابات ہو جانے ہیں, یعنی مارچ کے اینڈ یا اپریل کے سٹارٹ میں. آج دیکھ لیں جنوری کی 12 تاریخ ہے اور اسمبلیاں 2 دن میں تحلیل ہو جائیں گی. اب دیکھ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگلے 3 ماہ کے اندر الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں. اب یہ دوڑے لگا لیں جتنی بھی لگانی ہے. آخر پہ کے پی کے اسمبلی کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ اس وقت صرف پنجاب اسمبلی کی جو سمری ہے وہ گورنر پنجاب کے پاس گئی ہے, ابھی کے پی کے اسمبلی نہیں گئی. تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آج جب یہ اسمبلی تحلیل کی تو اس سے پہلے تمام پنجاب کی سینئر قیادت کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی. پھر پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, بلکہ ابھی بھی ہیں وہ, کیونکہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آتا وہ وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے, تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ زمان پارک جو ہے وہ اپنی ان کی آمد ہوئی, اور زمان پارک جب ان کی آمد ہوئی تو اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھیجا گیا. اب کے پی کے لوگ کیونکہ کے پی کے میں بیٹھے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کل جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کو بلا لیا ہے, تمام سینئر لیڈرشپ کو بلا لیا ہے, اور جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے ان کو بھی, محمود خان صاحب کو جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے زمان پارک. اور آپ دیکھیں گے کہ کل جو ہے وہ ایک اجلاس ہوگا, اور پرسوں جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی جو ہے وہ لیٹر وہ گورنر کے پی کے کو بھیج دیا جائے گا, اور اس کے بعد کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. اب الیکشن کمیشن کے پاس کتنے آپشنز رہ گئے ہیں؟ اب چیف الیکشن کمشنر کس کے ترجمان بنیں گے؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری آ گیا, برڈن آ گیا. اب تو ان کی جان کو لالے پڑ گئے, کیونکہ انتخابات تو کروانے ہی کروانے ہیں. اور آپ کو ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کردار اس کا نہیں ہے, تو کردار ہے ان کا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ چاہتی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اعتماد کے ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے تھے پرویز الہی, اور یہ سینیریو کبھی بھی نہیں بننا تھا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے سارے دھڑے مل چکے ہیں, ساتھ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم صرف 2 دن آپ کو دے رہے ہیں, جس میں سے 24 گھنٹے آج گزر چکے ہیں, اگلے 24 گھنٹے رہ گئے ہیں. اگلے 24 گھنٹے جیسے ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایم کیو ایم کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے, کیونکہ انہوں نے جو انتخابات رکوانے کی درخواست دی تھی وہ بھی مسترد ہو چکی ہے, اور انتخابات اگر نہیں روکے جاتے وزیر اعظم کی جانب سے یا حکومت سندھ کی جانب سے, تو معاملات وہاں پہ بھی خراب ہونے ہیں, اور ان سے معاملات ابھی تک تو سنبھالے نہیں جا رہے. آگے یہ کیسے معاملات سنبھالیں گے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں جب یہ کہتا تھا کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے, حکومت جو ہے وہ کچھ ہی دن میں ختم ہو جائے گی, تو کئی ہمارے دوست وہ ویڈیو سن کے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. پھر میں انہوں نے بتاتا تھا, میں کہتا تھا ویڈیو کے اندر ہی میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی تھی کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ وفاقی ختم ہونے جا رہی ہے. اور آج دیکھ لیں کہ جتنی بھی پریڈکشنز میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ تمام کی تمام سچ ثابت ہوئی ہیں, اور ملک جو ہے وہ آپ کو عام انتخابات کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وقت عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.